عام طور پر جب نیک پین ہوتا ہے, کمر درد یا جوڑوں کا درد, ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی درد, تو ہم اس کو بہت ایزی لیتے ہیں, لائٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں بام لگا لیں گے, پین کلر کھا لیں گے, درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ اس درد کو لائٹ بالکل مت لیجیے, کیونکہ یہ درد بہت سیریس ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افضل حسین موجود ہیں, جو کہ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہمیں بتائیے گا کہ یہ درد, سیریس درد, کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ درد کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کریں گے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ درد جو ہے یہ ایک سگنل ہے جو آپ کی باڈی دیتی ہے کسی بھی خرابی کی وجہ سے. تو درد کہیں پر بھی ہو وہ ہمیشہ ہی سیریس ہوتا ہے, اور جتنی جلدی آپ اس کی کیئر کر لیں گے, جتنی جلدی آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی ڈیمیج کم ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب عموماً یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے عام چوٹ لگی ہے, درد ہو رہا ہے, بام لگا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا, پین کلر لے لی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کب پتا چلے کہ یہ درد, یہ عام معمولی درد سے تھوڑا زیادہ ہے؟ کوئی بھی پین اگر 3 ویکس سے زیادہ ایکسیڈ کر جائے تو میرا خیال ہے وہ پھر اس قابل ہے کہ آپ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں. اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کے بارے میں, جو اسپائنل ٹریٹمنٹ, کمر درد, جوڑوں کا درد اور جو نیک کا درد ہے, اس کے بارے میں آپ کیا ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے, ہمیں بتائیے. پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ جو یہاں پر جو میرا طریقہ علاج ہے جس کو میں اب فالو کر رہا ہوں, اس میں نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ پین کلر بالکل بھی نہیں دیتے, میڈیسن فری ہے. اور اس میں جو پین کلر کیوں نہیں دیتے, کیونکہ میرا طریقہ علاج میں نے سگنل کو نہیں بند کرنا, سگنل کو میں نے آن رکھنا ہے اور میں نے اس کی وجہ کو دور کر دینا ہے. کون سے ایسے سٹیپس ہیں جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ درد ہونا, کمر کا درد, جوڑوں کا درد روزمرہ کی زندگی میں؟ ہماری اپنی روزمرہ کی ایسی چیزیں ہیں, ایسے ہمارے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو جائے. فار ایگزامپل لیٹ کے ٹیلی ویژن دیکھنا, فار ایگزامپل بیڈ پہ بیٹھ کے یا لیٹ کے لیپ ٹاپ کا لمبا لمبا استعمال کرنا, بہت بہت لمبی لمبی دیر تک اس طرح مسلسل میسیجنگ میں مصروف رہنا. تو کوئی بھی ان بریف میں جو چاہوں گا کہنا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پوسچر کہ جس میں نیک ایک ایب نارمل پوزیشن میں کافی دیر تک رکھی جائے جو کہ پینفل ہو, پراپر انجری ہوتی ہے اور باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ابھی جا کے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ کس طرح سے علاج ہوتا ہے اور کیا کیا ٹیکنیکس پروسیجرز ہوتے ہیں اس علاج میں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں بتائیے گا کیسے پروسیجر ہوتے سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیے سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مریض علاج سے پہلے اس کا ڈائگنوسس ہو جائے. ایک خصوصی بات جو میرے ایگزامینیشن میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جج کریں کہ ہمارے پیشنٹ کا بیلنس ٹھیک ہے یا نہیں. بیلنس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ باڈی بیلنس سے میری یہ مراد ہے کہ اب یہ آپ کی بیک پہ تصویر لگی ہوئی ہے, اس کو آپ دیکھیے, یہ رائٹ ہینڈ پہ جو تصویر آپ کے ہے یہ بیلنس باڈی کی تصویر ہے. یعنی کہ آپ شولڈر دیکھیے ایک لیول پر ہیں اور ہپس دیکھیے ایک لیول پہ, نیچے سے پاؤں بھی پھر ایک لیول پہ ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری تصویر میں دیکھیے جو لیفٹ سائڈ پر ہے, تو آپ کو یہ 3 لائنیں جو شولڈر پہ لگی ہوئی ہے, نیک کی اوپر لگی ہوئی ہے, نیچے ہپ پہ جو لائن لگی ہوئی ہے, آپ دیکھیں ان میں سے کوئی بھی لائن آپس میں یا نی کے اوپر ہے, نیچے اینکلز کے گراؤنڈ لیول پہ کوئی بھی لائن آپس میں پیرالل نہیں آ رہی. تو جو رائٹ والی سائڈ ہے وہ سیمیٹریکل باڈی ہے جو کہ ہونی چاہیے, ہیلدی باڈی. لیفٹ سائڈ پہ وہ باڈی ہے جس کو ہم اے سیمیٹری بولتے ہیں. اب یہ چیز دیکھنے کے بعد صرف اس کو دیکھ لینا یا ایک دفعہ ٹھیک کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا. اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ کوئی بھی مریض جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو تمہارا بیلنس خراب ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. اب اس کیوں میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, دوسرا یہ کہ پھر ہم اس کی ڈفرینٹ لائف سٹائلز بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا پروفیشن کیا ہے, اس کی فنکشنل ڈیمانڈز کیا ہیں. جیسے اگر میں خواتین کی بات کروں تو خواتین کی گھر میں کیسے کام ہے وہ کرتی ہیں, کچن میں زیادہ کام کر رہی ہیں, وہ جاب کر رہی ہیں, اور چھوٹا بچہ ہے جس کو وہ پال رہی ہیں. رات کو اگر ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, لیٹ نائٹ انہیں جاگنا پڑ رہا ہے, ارلی مارننگ انہیں اٹھنا پڑ رہا ہے. تو جسٹ وی ڈگ انٹو دا لائف سٹائل آف اے پیشنٹ. ہمارا ٹریٹمنٹ ریسٹرکشنز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ریسٹوریشنز کا ٹریٹمنٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب دکھائیے ہمیں ٹریٹمنٹ, اتنا انوویٹو ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟
جی اس میں سب سے پہلے آپ ذرا یہاں کھڑی ہوئی گے، شوز اتار لیجیے. سب سے پہلے ہمارا وہی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا بیسکس جو ہے کہ وہ ہم نے بیلنس کو ہی ٹھیک کر رہے ہیں اور بیلنس کو ہی ہم دیکھیں گے. Now we are ready to start. یہ میں نے وائبریشن میں فیل کروں گا جو کہ یہاں سے انٹر ہو رہی ہیں، اسپائن میں سے تھرو آؤٹ پاس ہو رہی ہیں. آپ یہاں جی آپ انگلی لگائیے، دیکھیے آپ فیل کریں گے وائبریشن. بالکل یہ ایسے ٹریول کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ خواتین میں ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں اتنے زیادہ جو پائے جا رہے ہیں آج کل؟ خواتین میں ایک تو بات یہ ہے کہ خواتین کے اوپر سٹریسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون جاب بھی کرتی ہیں تو سمجھے وہ پھر دو محاذوں پہ لڑ رہی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہر ایک کو چھٹی مل جاتی ہے، ان کو کبھی چھٹی نہیں ملتی. 7 days a week انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک کا خیال انہوں نے یہ رکھنا ہوتا ہے. دوسری یہ کہ پھر بچہ ہونے کا ایک برڈن، پتلا اسمارٹ رہنے کا شوق. اچھا جی لیکن یہ تو سنا گیا ہے کہ پتلے رہیں، لین رہیں تو صحت مند ہوتے ہیں لوگ، موٹاپا بیماری. لیکن اس میں اگر آپ ڈائٹنگ بہت کر رہے ہیں اور اپنے مسلس کو بجائے اسٹرانگ رکھنے کے آپ صرف ڈائٹنگ کے ذریعے اپنے آپ کو ویک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایکچولی آپ کیلشیم نہیں لے رہے. اور ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہے، جتنی بھی کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یہ سمجھے بون میں سے کیلشیم کو واش آؤٹ کر دیتی ہیں، تو وہ بھی ایک کیلشیم ڈیفیشنسی اور وٹامن ڈی ڈیفیشنسی. پھر اپنے رنگ صاف کرنے کے لیے بالکل سن ایکسپوجر ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی بھی جو خواتین میں زیادہ ہو. پھر اس کے بعد پریگنینسی کا برڈن، خواتین کو زیادہ شاید نیند بھی پوری نہیں لے پاتی. وہ نیند کیا کرتی، کیا نیند میں ریپیئر ہوتی ہے. اب وہ ریپیئر کے لیے جو اسٹینڈرڈ جو ٹائم ہے جو کہ مقرر ہے باڈی کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا منیمم 6 hours سے 8 hours کی نیند آپ کی لازمی ہے اس ریپیئر کو ہونے کے لیے. اب اگر آپ کنسسٹنٹلی کئی راتیں ایسی گزر رہی ہیں یا آپ کا ہیبیچول ہے کہ آپ 4 گھنٹے سوتے ہیں تو وہ پھر افیکٹ ایڈ ہوتا رہتا ہے اور وہ انجری کا سبب بن جاتا ہے. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب، لوگوں میں بھی اویئرنیس پھیلائیے اور لوگوں کو اسی طرح ٹھیک کرتے رہیے. لیکن فی الحال یہاں سے اتنا ہی، آپ کو مزید پروسیجرز بتاتے رہیں گے. فرید احمد اور میاں عبید کے ساتھ میں ہوں علینا فاروق. اوور ٹو مین اسٹوڈیوز.